سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ مائدہ سے ہمارے درس کا سلسلہ چل رہا ہے. آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. ترجمہ: اور جب تمہارے پاس کافر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر ہوتے ہیں اور جاتے وقت ہی کافر ہوتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ جو ہے چھپاتے ہیں. عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بد اعتقادی کو بیان فرمایا. وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور باہر نکل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکواس کیا کرتے تھے. اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے دل میں بد اعتقادی ہوتی تھی، لہذا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور صحابہ کرام اللہ اکبر جن کے دلوں میں ایمان کا نور تھا، جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو یہ سوچ کر آتے کہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا. آتے تو خالی ہاتھ ہوتے، جاتے تو اپنے دامن کو بھرا ہوا لے کر جاتے تھے. اور عزیزان گرامی، منافقین اور کفار کا اصل میں دیکھنے کا نظریہ الگ تھا. صحابہ کرام کے دیکھنے کا نظریہ ہی الگ تھا. محبوب علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں چلتے، کفار اور منافقین دیکھتے تو کہتے ہماری طرح عام بشر چل رہا، ہماری طرح عام انسان چل رہا ہے. لیکن جب صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھتے تو یہ سوچ رکھتے تھے کہ اللہ اکبر، عام انسان نہیں، اللہ کا محبوب آ رہا ہے. وہ فضاؤں کو دیکھا کرتے، وہ محبوب کے جسم اطہر سے بوسہ لینے والی ہواؤں کو دیکھا کرتے اور زبان سے یہ نکلتا آئے محبوب چل رہے ہیں، ایسا پسینہ نکل رہا ہے کہ مشک و عنبر بھی پیچھے رہ گئی، کستوری کی خوشبو بھی پیچھے رہ گئی. ایسے محبوب علیہ السلام آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کیسے آئے تھے، کس نیت سے آئے تھے. آئے تھے تو ابو بکر تھے، آئے تھے تو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی تھی. خالی دامن لے کر آئے، محبوب نے اتنا فیض دیا کہ انہیں صدیق اکبر بنا دیا. عمر ابن خطاب خالی دامن آئے تھے، یہ اعتقاد لے کر کہ ضرور اس بارگاہ سے ہمیں
وہ کچھ ملے گا جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا. محبوب کی نظر ایسی پڑی کہ آپ کو جو ہے فاروق اعظم بنا دیا, آپ کو نائب رسول بنا دیا. عثمان آئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے, اعتقاد مضبوط تھا, اندر خوش عقیدگی تھی. آئے تو صرف عثمان تھے, محبوب نے ایسا دامن بھرا کہ انہیں غنی کر دیا. علی ابن ابی طالب, خالی دامن, چھوٹی عمر ہے, محبوب علیہ السلام کے پاس آئے, ایسی نگاہ فرمائی کہ انہیں شیر خدا بنا دیا. خالد بن ولید آئے, انہیں سیف اللہ بنا دیا. بلال ایک غلام انہیں کہا جاتا تھا, محبوب کی نگاہ پڑی تو زمانے کا آقا بنا دیا. تو جو جس نیت سے آتا ہے محبوب علیہ السلام اسے عطا کرتے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ اگر حضور کی سنہری جالیوں پر بھی کھڑا ہو تو کچھ نہیں ملتا. وہ بارگاہ رسالت میں معاذ اللہ پیٹھ ایسے کر کے کھڑا ہو, دل میں عقیدہ نہیں, یہ کہتا نہیں یہاں سے کچھ نہیں ملتا, تو واقعی انہیں کچھ نہیں ملتا. اور وہ مسلمان جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس نیت سے آتا ہے کہ یہ عطا کرنے والے مصطفیٰ ہیں, تو محبوب ایسا دیتے ہیں کہ ساری زندگی نور کے اندر ہی رہتا ہے. یہ تو ایک ایسی بارگاہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی حسن نیت سے خوش اعتقادی کے ساتھ آئے تو محبوب ضرور نوازتے ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ محبوب یہ منافق جن کے دلوں میں بد اعتقادی ہے, وہ جب آتے ہیں تو بھی کافر ہیں, جب جاتے ہیں تو بھی کافر ہوتے ہیں. انہیں کچھ نہیں ملنے والا, اور جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں نفاق چھپایا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے. واللہ اعلم, کہ اللہ خوب اسے جانتا ہے. اور آگے فرمایا یہود کی ایک صفت, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ, اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا کہ گناہ اور زیادتی اور مال خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں, بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. امام خازن فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود کی مذمت میں نازل ہوئی, اور یہاں گناہ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی جو توریت شریف میں نعت بیان کی گئی, یہود اسے چھپا دیتے. جب توریت کھولتے حضور علیہ السلام کی شان آتی ایسے ہاتھ رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت پڑھ لے گا تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا, ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی. تو وہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے اور بعض گوند سے اس پر کاغذ لگاتے تھے. یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان چھپانا یہ یہودیوں کی صفت ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اگر اس دور میں بھی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا, چاہے ہاتھوں میں قرآن ہو, بھلے اس کی نیت حرام ہو, لیکن عزیزان گرامی نبی پاک علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہے تو حقیقت میں وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن دل اس کا یہودی ہو چکا ہے, اس کا دل جو ہے یہودیت کی طرف مائل ہے. اب عزیزان گرامی دوسری صفت جسے اثم کہا گیا, الف تا اور میم, اس سے مراد فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی اس چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد گناہ, زیادتی اور حرام خوری. آپ دیکھیے موجودہ دور کے اندر پیسہ بنانے کا کیسا لوگوں کو شوق بڑھ گیا,
حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، آپ حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، آپ کو نہیں پتا کاروبار کیسے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کس طرح سود کی طرف بڑھتے ہیں، کس طرح ٹیکس چوری کی طرف بڑھتے ہیں، کس طرح ڈیوٹی چوری کرتے ہیں، کس طرح حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، کس طرح گناہوں کی طرف جاتے ہیں. مشن کیا ہے؟ صرف اور صرف کہ میں مالدار ہو جاؤں. ایک دکان ہے 2 ہو جائیں، ایک کمپنی ہے 2 ہو جائیں، 4 ہے 6 ہو جائیں، 20 لاکھ کی گاڑی ہے 1 کروڑ کی ہو جائے. اب اس دن میں جب آدمی چلتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت برے لوگ ہیں. جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ گناہ اور حرام خوری کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے ان کی تجارت بظاہر تو انہیں ایسا لگتا ہے بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے برکت ختم ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ آج ہمیں عبادتوں میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ ہم سب غور کریں کہ کہیں ہمارے مال میں مال حرام تو شامل نہیں ہوگا، کہیں ہم حرام کی طرف تو نہیں جا رہے. اور اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے موجودہ مسلمان جو مال کی طرف دوڑتے ہیں، کہتا ہے وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. مسلمانوں کی یہ ادا جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اور اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین فرماتے غور کرو کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار. اور آگے کہتا ہے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. یعنی کیا مطلب کہ موجودہ مسلمان اس طرح مال و دولت کی طرف بڑھ رہا ہے کہ عزیزان گرامی یہ تمیز ختم ہو گئی کہ حلال ہے یا حرام ہے. سمجھانے کوئی جائے تو بھی سامنے سے سنائی جاتی ہے. کوشش کریں تھوڑا ہو مال حلال ہو تاکہ ایسی برکت ہو کہ آپ پیٹ بھر کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. اور آپ دیکھیے اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں چند ہزار جن کی تنخواہ لیکن مال حلال ہے. برکت دیکھیے کہ ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں رہتی، ان کے چہرے پر عجیب سا آپ سکون محسوس کریں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ مال حلال کی برکتیں ہیں. یہ وہ سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں مال حلال کی برکتوں سے عطا فرماتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو بھی تنبیہ فرماتا ہے اور یہود کے علماء کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترجمہ، ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ علماء یہود جو تھے یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے. ان کی قوم گناہ کرتی، یہ کبھی بھی انہیں اللہ سے نہیں ڈراتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب علماء یہود نے اپنی قوم کو برائیوں سے روکنا
اور نیکیوں کا حکم دینا روک دیا، پھر کیا ہوا؟ قوم کے ساتھ علماء بھی بیٹھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم جیسے دل ان علماء یہود کے بھی کر دیے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم بھی گرک ہوئی، یہ علماء بھی گرک ہوئے۔ اور آگے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ مسلمان علماء وہ بھی اپنی قوم کو، اپنے نوازیوں کو، اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں، گناہوں سے روکیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی عالم کسی کو گناہ میں ملوث دیکھتے ہوئے اپنی قوم کو گناہ سے نہ روکے تو انہیں گونگا شیطان فرمایا گیا۔ اور بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ علماء اس وقت اپنی قوم کو گناہوں سے بچائیں گے جب خود بچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر خازن میں امام خازن نے ان کا ایک قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو تنبیہ کی ہے کہ خبردار، جب تم اپنی قوم کو گناہوں میں ملوث دیکھو انہیں روکو، انہیں سمجھاؤ، پیار محبت سے ان کی اصلاح کرتے رہو۔ اور علامہ امام صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے پر برائی کرنے والے کو وعید میں داخل کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر علماء اپنی قوم کو گناہوں سے نہیں روکیں گے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر طبری میں ان کا حوالہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں۔ افسوس کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ موجودہ دور کے اندر بہت کم علماء کا طبقہ ہے کہ جو اپنی قوم کو برائیوں سے روک، ورنہ آپ دیکھیے کہ بھائی کہتے ہیں بھائی یہ لوگ تو سمجھتے نہیں ہے، جیسا چلتا ہے چلنے نہیں، اللہ کا عذاب آیا کوئی نہیں بچے گا۔ اور آپ دیکھیے اس وقت میں اسے اللہ کا عذاب تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑ گئے، آپ دیکھیے برما کے مسلمانوں کا کیا ہے، شام کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے، مسلمانوں کا خون جو ہے یہ گلیوں میں بہہ رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور جو علماء اپنی قوم کو نہ روکتے تھے برائیوں سے، ان کے بھی سر قلم کیے جائیں۔ جب آتا ہے عزیزان گرامی برائی کا زمانہ، پھر کوئی بھی نہیں بچتا۔ اور آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 1 ارب 5 کروڑ سے زیادہ مسلمان، لیکن آپ دیکھیے کوئی بھی برما کے مسلمانوں کو پناہ دینے والا نہیں، کوئی بھی فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہے، میں نام تو نہیں لیتا، ایسے مسلمان ممالک کہ میں نام لوں آپ حیرت کریں گے، جو باقاعدہ اسرائیل کو پیسہ دیتے ہیں، مسلمانوں کا اسرائیل کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ لوگ پیسے ہتھیار خریدو اور فلسطینی مسلمانوں کو مارو۔ شام میں کیا ہے، نام نہیں لوں گا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر بمباری کر۔ یمن میں کیا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا خادم کہنے والا ملک
یمن میں کتنی بڑی دہشت گردی کر رہا ہے. اور آج دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جب ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے، آپ دیکھیے شام کے مسلمانوں کا حلیہ دیکھیے، عورتوں اور لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، آدھی آدھی آستینیں. آپ بتائیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کا حلیہ ہے؟ عزیزان گرامی نہیں، ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام ہیں کہ جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں ان کی غلامی کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن آج ہم جب حضور علیہ السلام کی غلامی سے دور ہٹ گئے، آپ دیکھیے دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرماتے کہ میرے غلاموں ایک وقت آئے گا کہ جس طرح تم دسترخوان پر چن چن کے نوالے اٹھاتے ہو، اسی طرح مسلمانوں کو چن چن کر کفار ایک ہو کر ماریں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اور آج دیکھیے ہم ایک دوسرے کو کیوں لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کو کیوں مارتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں، یہ حسد دل میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہ دنیا کی محبت نکل جائے، آپ دیکھیے مسلمان کامیاب و کامران ہو جائے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو اپنے دلوں میں داخل کیجئے. یہ دنیا تو بہت مختصر ہے، نہ جانے کتنی زندگی ہماری رہ گئی. عقل مند وہی ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، جتنا قبر و آخرت میں ہزاروں برس رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے. عزیزان گرامی کئی لوگ آئے چلے گئے، پچھلی اتوار کو بھی کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ آئندہ ہم ہوں گے یا نہیں. اس سے قبل کہ موت کا فرشتہ آئے نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کر لے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.